السلام علیکم، مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صوبے کی تحریک اور کراچی سے چل کے صوبہ سندھ سے چل کے پنجاب میں پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں کے حوالے سے بلاول بھٹو نے ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ پنجاب میں بھی صوبے بننے چاہیے، تو اس پہ پنجاب میں لینے شروع ہو گئی ہے کہ ان کے حکومت کے ترجمان نے لیگی رہنماؤں نے کہا یہاں بالکل نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے پنجاب کے رہنماؤں نے جب کراچی میں آ کے بیان دیا تھا صوبہ سندھ میں آ کے کہ صوبہ سندھ میں صوبہ بننا چاہیے، جو صوبہ سندھ ایک حساس صوبہ چل رہا ہے، یہاں آپ کو پتہ ہے شہری اور دیہی کی ایک کشیدگی اور تفریق چل رہی ہے، ایم کیو کے اور وہاں سے پیپلز پارٹی اور جی ایس این، تو یہ اس میں وہ اپنی ہر ایک اپنی انا کا مسئلہ اور جانوں کا مسئلہ اور قوم کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں یہاں تو ایسی ٹینشن، وہ پنجاب والے یہاں ٹینشن پھیلا کے جا رہے تھے، اب ان کو بلاول نے ان کے کوٹ میں بال پھینک دیے۔ سیاسی تو ذہن رکھتا ہے بلاول، اور پیپلز پارٹی سیاسی ذہن رکھنے والا آدمی، تو وہ ان کے یہاں ایک تھرتھری مچا دی اور وہاں بھی اب یہ ایشو شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ایشو جو شروع ہوا ہے یہ سیاسی، تو اس لیے کہاں جا کے رکے گا۔ اچھا، یہ جو ہے صوبہ بننے کا جو ہے اس کا الطاف حسین نے بھی ذکر کر دیا، اور یہاں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت نے بھی کہ نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بن جائے تو کوئی نہیں، آئین میں پھر گنجائش ہے، آئین میں گنجائش کیوں رکھی جب ایسے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک لارجر پارٹی ہے پاکستان کی، اس نے بھی کہا کہ بھائی وفاق کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، نہ صوبہ بننا چاہیے مزید صوبہ سندھ میں۔ تو یہ ایک بات اس طرح آئی۔ اب یہاں تو صوبہ، یہ حقیقت ہے کہ جب تک صوبے کا مطالبہ افہام و تفہیم سے ہی ہوگا، دونوں فریقوں کی بڑی لارجر پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ان کے حوالے سے ہوگا، تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ نہ کوئی لڑائی جھگڑے سے ہوگا، کوئی بڑا فساد پھیلے گا تو اس سے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ افہام و تفہیم سے، اور اس میں بڑے جگہ داری جو رہنما ہیں، بڑے جن کے جو مانی جاتی ہے، جن کی عوام میں کوئی بات ہے، وہ عوام میں جن کی مقبولیت ہے، وہی ہے۔ ادھر ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا لیڈر نہیں ہے، الطاف حسین جیسے لیڈر وہ کوئی بیان جاری کریں گے یا صوبے کے حوالے سے کوئی وہ مذاکرات کریں گے، زرداری صاحب وہاں ہوں گے، یا جی ایس این کے مرکزی رہنما جن سے الطاف حسین کے بھی بڑے تعلقات ہیں، تو اس کا ایک پرامن اور امن کے ساتھ حل نکل سکتا ہے۔ اور جو بھی ہے ہاں یا نہ، مگر یہی لوگ کر سکتے ہیں اس کو، کوئی اور قیادت ایسی نہیں ہے جو اس کو مسئلے کو حل کرائے یا یہ کرائے۔ ہاں، اگر کوئی کسی نے سختی سے یا کسی نے کوئی پریشرائز کر کے یا کوئی ایسا کام کر دیا تو یہاں بڑی افراتفری پھیلے گی، چاہے اس کو کتنا ہی دبایا جائے، مگر وہ جی سندھ کے لوگ اس میں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ایک نفرت اور دشمنی بڑھ چکی ہے۔ یہ افہام و تفہیم سے ہی معاملہ ہوگا، ضد اور طاقت کے زور پہ نہیں ہوگا کہ کوئی طاقتور آگے یہ کرا دے۔ تو اگر جو جماعتیں مقبولیت رکھتی ہیں، ان کے لیڈروں کی ایک بڑی جو مقبولیت ہے، وہ جس میں الطاف حسین ہے یا آفاق احمد بھی اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہاں کے قوم پرست، وہاں کے قوم پرست، وہاں کی قومی جماعتیں، یہاں کی قومی جماعت جیسے ایم کیو ایم ہے جس کے قائد الطاف حسین ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جو الطاف حسین کے ساتھ ہے، مگر وہ رہنما جو عوام میں مقبولیت رکھتا ہوں، تو اس وقت عوام میں جو مقبولیت ہے وہ بہرحال الطاف حسین کی، اور الطاف حسین زرداری سے بھی بات کر سکتے ہیں، الطاف حسین پاکستان کے اعلیٰ قیادت سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس کا پورا مرحلہ نکل سکتا ہے۔ مگر یہ جو پنجاب کی طرف سے اس ایشو کو سندھ میں پھینکنا اور پھر سندھ میں اس میں کشیدگی میں اضافہ ہونا، یہ ایک پنجاب کی طرف سے ذاتی تھی، اس کا ذاتی کا ازالہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھی ایک ایشو پھینک دیا وہاں کے، وہاں بھی صوبہ ملتان صوبہ، سرائیکی صوبہ، اور سرحد وہ جو ہے وہاں کا کیا نام ہے اپنا ہزارہ صوبہ، تو یہ تمام باتیں جو ہے وہاں بھی چھڑ گئی، تو وہاں بھی انہوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں بنے گا، وہی صوبہ سندھ میں بننا چاہیے۔ تو اب وہ پیپلز پارٹی کی یعنی کہ اگینسٹ ہی پارٹی ہے تحریک انصاف، مگر انہوں نے کہا ایک بیان میں، ان کے ترجمان جو ہے شفیع جان، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں نہ وفاق کے حوالے کیا جائے کراچی کو، نہ۔ اب ناظرین، اگر وفاق کے حوالے کی بات کی جائے تو کراچی کو وفاق کے حوالے تو کراچی پہلے ہی ہے، کراچی کا جو اکثریتی علاقہ ہے وہ وفاق کے انڈر میں، اگر ریلوے کے اندر میں، اگر ڈیفینس کے انڈر میں، ڈیفینس کی میں کتنی زمین ہے، آرمی کی کنٹونمنٹ بورڈ کتنے ہیں،
تو یہ تمام وفاقی علاقے ہیں، جو بڑے بڑے علاقے ہیں، بڑی بڑی زمین جو ہے 75% کراچی جو ہے سب وفاق کے انڈر میں ہی ہے، وفاق کا حکم چلتا ہے، وفاق کا، حتیٰ کہ آپ کی شاہراہ فیصل بھی وفاق کے انڈر میں ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو وفاق کے انڈر میں، تو اب وفاق کے حوالے، وفاق کبھی ایسی چیز نہیں لے گا جو بالکل تباہی جہاں پھیلی ہوئی ہے، ایک گندی آبادی ہے، یا اس میں بالکل کوئی گنجا آبادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میرا اشارہ لیاقت آباد، لالو کھیت، لیاری، یہ تمام علاقے، یہ ایک صحافی نے بھی اس کا انڈیکیشن کیا، تو یہ تمام علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں، پرانے علاقے ہیں، یا ان میں آبادی بڑھ گئی ہے، جو ایسا ہے کہ گلے میں ڈالنا ہار اپنے، تو وفاق ایسا کیوں لے گا؟ جو تباہی سے دو چار علاقے ان کو کوئی لے گا؟ ان میں وفاق کی کوئی نیت یہ تھوڑی ہے، وفاق کی نیت تو کراچی سے کمانے کی ہے، وہ تو وہی علاقے لے گا جو کمائی پوت علاقے ہیں، کمائی کے جہاں ذرائع ہیں، پورٹ ہے وفاق کے اندر میں، کمائی کا علاقہ ہے۔ اسی طریقے سے ریلوے سارا چل رہا ہے وفاق کا، اسی سے کنٹونمنٹ ہے، آرمی کی زمینیں، آرمی کو جاتا ہے وہاں کا جتنا بھی، یہ تو وفاق کے ہی ہے سارے۔ اسی طریقے سے نیشنل ہائی ویز ہیں جو، یہ تمام وفاق کی ہیں۔ تو اب آپ کس کو ڈیفینس بن رہا ہے، تمام ڈیفینس وفاق، تو یہ تمام ہم نے یہ بتایا کہ وفاق کے انڈر میں تو کراچی کا منافع بخش علاقہ وفاق کے، ایک محب وطن شہری، ایک پاکستان کے محب وطن صحافی، ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہماری رائے ہے کہ اس وقت لڑائی جھگڑے کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس وقت کوئی ایسا اس کا راستہ نکلے گا، ورنہ یہ لوگوں میں، قوموں میں ٹینشن پھیلانا کہ سندھی مہاجر سے جھگڑے، مہاجر سندھی سے، اور یہ صوبے کی نعرے پہ ہی فساد پھیل جائے، اور اس طرح کے بیانات جاری کر کے پہلے ہی ٹینشن سوشل میڈیا پھیلایا جا رہا ہے، جس کو روکنے کا کوئی نام نہیں لیتا، اور اس میں نفرتوں میں اضافہ کرایا جا رہا ہے۔ تو یہ نفرتیں ختم کرنے کے لیے الطاف حسین نے بڑے بڑے سندھی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت جاری رکھی، لندن میں بھی، پاکستان میں بھی، جب جی ایم سید کے ڈی اے سندھ سے ان کے رابطے تھے اس زمانے میں، الطاف حسین میں تو ایک اعلیٰ حساب سے چلا، اس معیار سے کہ یہ جھگڑا نہ ہو۔ مگر اب جب جھگڑے یہ ہو گئے تو اس کے بعد اب مستقبل قریب میں ایسے نہیں ہونی چاہیے، صوبے کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں، کہ قومیت کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں، اس کا بیٹھ کے حل نکلنا چاہیے۔ بہرحال اس کا جو حل نکالنے والے تو یہی ہیں، زرداری صاحب کے ہاتھ میں، یا الطاف حسین کے ہاتھ میں، یا پلیجو جیسے جو زیرک سیاستداں ہیں، جو جن کا عبور حاصل ہے سندھ کی سیاست پہ، وہ پاکستان میں پڑھے لکھے جیسے ان کے سندھی نیشنلسٹ ہیں، تو وہ ان کو بٹھانا چاہیے، آفاق احمد بیٹھے ہیں، اس طرح کی سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں۔ اگر کوئی ہے نہیں نکلتا اس کا بھی حل نکالیں، مگر اس کو بیٹھ کے نکالا جائے گا کسی طاقت کے زور پہ، کسی بھی قسم کی طاقت کے زور پہ۔ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو یہ نقصان دہ ہوگا تمام لوگوں کے لیے، باہمی افہام و تفہیم سے۔ کوئی طاقتور ہلکے بھی پاکستان کے اگر ان کو راضی کر لیں، سب تمام کو، جو یہاں کے جن کی نمائندگی ہے سندھ اسمبلی میں، تو وہ ایک حل ہے، اور راضی ہو جائیں، وہ ان کی ذمہ داری ہوگی، جو سندھی نمائندے ہوں گے یا اردو اسپیکنگ نمائندے، مہاجر نمائندے ہوں گے، جو بھی ہیں، جو اسمبلی کے فلور سے منظور ہو گیا اور قانون پاس ہو گیا، تو پھر تو کوئی قانون کی کوئی آئینی قانونی معاملے کو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ مگر کوئی ایسا مسلط کیا جائے فیصلہ یا اس طرح، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں الطاف حسین اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، زرداری صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں یہاں ہوں گی بحال، تو پھر وہ اپنے عوام کو موٹیویٹ کر سکیں گے، اور عوام کو یہ بتائیں گے۔ اس میں ایم کیو پاکستان کے وہ رہنما بھی جو اس میں براہ راست شامل ہیں، وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حل امن سے ہی نکلے گا، کسی پنجاب کے لیڈر کے ایسے بیان سے نہیں نکلے گا وہ یہاں کے پھیلا، تو اسی طرح بلاول نے بھی بیان دے دیا، وہاں نفرت پھیلا دی وہاں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کھیل نہیں ہے، یہ صوبے بننے کھیل نہیں ہے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور وہ بھی باہمی اسمبلیوں کی منظوری سے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق حل کیا جائے گا۔ اگر دوسری صورت میں اس میں تصادم کی طرف جائے گا، اور اگر صحیح طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا، تو اس میں یہ بڑے لیڈران جن کے اپنے نام بتائے، یہ اس میں شامل ہو کے یہاں کی قیادت بڑی جو ہے، جو نامور قیادت ہے صوبہ سندھ کی، پاکستان کی،
تو ان کو بیٹھنا پڑے گا، نون لیگ کی قیادت کو بنوائے ہوئے تمام لوگ مل کے پنجاب کا بھی حل نکالیں، صوبے کا، صوبہ سندھ میں بھی نکالیں، اور کہیں صوبہ بننے کی ہے اگر کے پی کے میں تو وہاں بھی نکالیں، تو پھر یہ پرامن طریقے سے پرامن طریقہ ہی پاکستان کے عوام کے لیے فائدے مند ہوگا، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔